میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم، ایک سوچ، انسانیت، بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟ کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا؟ اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ، کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے، جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا ہے. آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو، لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے ایک ہندو بھائی نے، اور کافی ٹف کنورسیشن ہوئی ہے ان کے درمیان. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو پراپر سمجھیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. ذاکر صاحب، مجھے ایک بات ضروری کہنی تھی. آج آپ یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. جی ہاں. دیکھیے، سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے. میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے. دھرم ایک انسانیت، ہیومینٹی. سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ. آئی تھنک دھرم، ہر دھرم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز. میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں، یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز، بٹ وائی بائی اے نیم؟ وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم، ایک سوچ، انسانیت، بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟ کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہلے سوال پہ کہ جو منی اسکرٹ پہنے اور جو برقع پہنے تو منی اسکرٹ پہ نظر پڑے گی. پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھا ہو جس کی نظر جاری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب، بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال، میرے کئی سوال ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع صرف 2 دن کے اور 2 سوال لے کے آئیں گے، واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور. بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں؟ ہیومینٹی ہونا چاہیے، مطلب انسانیت. یہ دھرم کیوں؟ اسلام، ہندوازم دھرم کیوں؟ انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں. اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہیں. پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے؟ آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے. آپ سمجھے نا؟ اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول. ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو. آپ کے اتنے قریب آنا، آپ سے اتنی بات کرنا. میں پہلے آپ کو 2 سوال کا جواب دوں بھائی صاحب. پلیز سر، پلیز. باقی لوگ بھی ٹھہرے. ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ ہی جاؤں گا. میں روں گا، ڈرو مت، انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے، لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں، اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے، سملیرٹیز ناٹ ڈفرینسز. تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا. اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں، انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں؟ کیا گاندھی جی کے؟ کس کی بات؟ کوئی تو ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے، خدا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ جو کہیں گے انسانیت ہے، میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا. ڈفرینس ہوگا نا. کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے، کئی بات نہیں بھی رہیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتنے بات میں وی میں ڈفر. آپ کہیں گے کہ آگے رکھو، میں کہوں گا پیچھے رکھو، تو جھگڑا ہوئے گا. تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا. آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں. سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم. آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا ہوں. لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو، سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا، ہمارا خالق، ہم کو بنانے والا. وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے. تو وہ جو ہمیں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس کتاب میں
آپ کو ایک بھی ورس ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے, غلط فہمی, لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا, تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے, تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں. جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے. کس کے طرف سے؟ انسان کی طرف سے. خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا. خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو, لکھا ہے لیکن وید میں, قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پہلی ہدایت علم دو عورت اور مرد کو. اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا ہو غلط کر رہا ہے اس کو سزا ہوئیں گی. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مسلم کو مت دیکھو. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام کے معنی ہے امن. اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا, خدا کے حوالے کرنا. تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. میں تقابل مذاہب کا جو اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی, بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کیسٹ میں. تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں. تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے, تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں. میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے, ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی. تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں, اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی. آپ سمجھے نا؟ تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا بھائی صاحب؟ دیکھیے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ قرآن, جیسا لکھا تھا کہ آدم اینڈ ایو دے ور دا فرسٹ پیپل جو پہلے آئے. اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہیونگ سیکس ود دا سیم برتھ, آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنس. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی, ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں آیا, لاسٹ میں آیا, جو مجھے خود پتہ نہیں, کیونکہ میں آج میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے انسان کو بھیجی, اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ, کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے, جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا. آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو, لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں. بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ this day have I complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آئے اس کے بعد دیر بی نو ایڈیشن. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو ساری کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے
तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की, वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोले, नऊज़ बिल्लाह, तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो एक भाई ने 2 सवाल किए हैं। 2 सवाल, उन्होंने पहला सवाल जो है वो ये किया कि मतलब आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप मतलब सारी दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने मज़हब के बारे में, तो आप लोग जो है वो इंसानियत के बारे में क्यों नहीं बात करते? मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि मतलब हर मज़हब को छोड़ के, सब मज़हब को छोड़ के सब लोग एक मतलब इंसानियत पे जीने लग जाएं, हर इंसान जो है वो अच्छा बन जाए, तो मतलब ना बुराई कहीं हो, ना कोई कोई किसी के साथ गलत करे। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वाकई में ही अगर आप लोग इस चीज़ पे गौर करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मतलब एक 2 इंसान है, अब वो बोलें कि हम लोग इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, तो 2 इंसान की जो नेचर है वो चेंज होती रहती है, इंसान के मूड जो है वो स्विंग होते रहते हैं। तो अगर मतलब एक इंसान जो है वो उसके बारे में कह रहा है कि यार नहीं, वो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कोई दूसरा रोकेगा, तो उसने कहना यार आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या। तो इसलिए जो है ना, ये मजहब होना ज़रूरी है कि वो जो 2 इंसान होंगे वो अपने बनाने वाले से डरेंगे, अपने मतलब अल्लाह ताला से डरेंगे कि ये हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया में भेजा है, हमें इन चीज़ों से मना किया है, हमने इन चीज़ों से मना होना है। वो इंसान से नहीं डरेगा, एक इंसान दूसरे इंसान से कभी नहीं डरेगा है, और ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को जो है वो गुस्सा भी आता है, हर इंसान को जो है वो शैतानी वसवसे भी आते हैं, हर इंसान जो है वो अच्छे काम भी करता है, जहाँ तक वो हो सके वहाँ तक वो कोई ना कोई नेकी भी करता है, कोई ना कोई बुराई भी करता है, कोई ना कोई गुनाह भी करता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो इंसानियत पे चले। इंसानियत पे जो है वो चल ही नहीं सकती जब तक वो किसी बनाने वाली मतलब किसी बड़ी ज़ात से, जो पूरी दुनिया के इंसान है, वो जब तक नहीं डरते हैं कि हमें मतलब ये वाला काम नहीं करना, कि हमें जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ हो जानी है, या मतलब जो भी जिसको भी मानता है हमें उनकी पकड़ हो जानी है। इसलिए जो है वो ये इंसानियत मज़हब जो है वो ये कोई मज़हब नहीं है, ना ही इससे कोई दुनिया जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। दूसरा सवाल जो है वो इन्होंने किया कि मतलब मैं आपके ज़रिए से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो मतलब हर वक्त जब 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 वक्त गुजरता है तो नया दौर आता है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब मतलब इतना एडवांस दौर आ गया हुआ है, तो आप लोग जो है वो आपके थ्रू मैं एक बात करता हूँ कि आप कुरान मजीद को जो है वो चेंज कर दें, मतलब उसके कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करें। आप एक बाउंड होके रह गए हुए हैं, आप हर चीज़ में जो है वो सिर्फ कुरान मजीद को एक्सप्लेन करते हैं, और ये मतलब उनका बताना, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में तो आज का लेके अगर आप आज की डेट में भी पढ़ेंगे उसका तर्जमा, तो आपको लगेगा कि ये आज के दौर के लिए बातें बताई गई हैं। अल्लाह ताला ने आज के दौर के लिए ये एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने बंदे को दी हुई है। और यहाँ आप पीछे भी चले जाएं, हज़ारों साल मतलब सदियों साल पीछे चले जाएं, तो वहाँ पे भी आप बंदे को यही लगता था कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने बताया गया है। और मतलब हर तरीके का, हर एक मामले का हल जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया हुआ है। तो वैसे भी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि इसकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है, और मैं इसकी हिफाजत करूँगा, और इसको कोई इंसान जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इसकी यहाँ तक कि इसकी ज़ेर ज़बर भी चेंज नहीं कर सकता। इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया, और ये हमारा ईमान है, और इसको वाकई में ही कोई बंदा, कोई इंसान जो है वो चेंज नहीं कर सकता। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।